بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حافظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر کے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کے علم و عمل میں مقصد عطا فرمائے۔ تو اب تو ہماری ہمت نہیں ہے ان کے سامنے بولنے کی، تو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی بھی حفاظت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ان سے دین کا کام لے۔ مجھے یاد ہے کہ ان کے گھر میں مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ شیخ آپ ماشاءاللہ آپ کا آخری سال ہے، تو فراغت کے بعد آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ نے سعودیہ میں کام کرنا ہے یا پاکستان میں جانے کا ارادہ ہے؟ تو شیخ نے فرمایا، یہ 2014 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو شیخ فرمانے لگے کہ میرا الحمدللہ اپنے ملک پاکستان میں کام کرنے کا ارادہ ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شیخ سے زیادہ دین کا کام رہے۔ تو میں بلا تاخیر اپنے شیخ محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حافظہ تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں قرآن و حدیث کے نور سے منور فرمائیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ قرآن کی یہ مجلس ہے، اس لیے اس مجلس میں قرآن ہی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ قرآن اللہ رب العزت کی ایک عظیم کتاب ہے اور اس کی عظمت کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو جیسے اللہ رب العزت خود عظیم ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام بھی عظیم ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام باقاعدہ اللہ نے یہ کلام کیا ہے، جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآنی معلومات کسی کے دل و دماغ میں ڈال دی ہوں اور اس کے ذہن میں ڈال دی ہوں اور اسی پہ اکتفا کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ کلام کیا اپنی آواز کے ساتھ، اپنے حروف کے ساتھ، اور جبریل علیہ السلام نے یہ کلام اللہ رب العزت سے سنا اور پھر جبریل یہ کلام لے کر نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، جسے روح الامین یعنی کہ جبریل لے کر نازل ہوئے ہیں، علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پہ اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں۔ کیوں؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ،
تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں۔ کیوں جی آپ لوگوں کو کون سا مولوی اچھا لگتا ہے؟ جو ہنسانے کی باتیں کرے کہ ڈرانے کی باتیں کرے؟ جی، اور کون سا مولوی اچھا لگتا ہے جو اپنی تقریر میں ہنسائے، آپ کو خوش کرے، یا جو جہنم کی باتیں کرے، عذاب کی باتیں کرے؟ نہیں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ بتائیں، آج نہیں۔ جو آپ کا معمول کیا ہے؟ کس خطیب کو سننے کے لیے آتے ہیں عام طور پہ؟ جو ہنسائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ یہ کلام اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جو ایمان نہیں لاتے، ان کو ڈرائیں جو ایمان لانے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کتاب ہے۔ کیسے پتا چلا عظیم کتاب ہے؟ کیونکہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرے نمبر پہ جی وہ کہہ رہے ہیں تو آگے ہو جائیں، پیچھے جگہ نہیں، ذرا آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں۔ میں نے ان بچوں سے ابھی سوال کرنے ہیں، تو کسی نے 50 روپے کے انعام دینے ہوں تو ادھر پہنچا دیں، ان بچوں کو انعام دیں گے انشاءاللہ، اگر کوئی دینا چاہتا ہو تو۔ سوال میں کروں گا، جواب یہ دیں گے، اور کوئی ان کو انعام دینا چاہتا ہو تو 50 روپے کے نوٹ ادھر پہنچا دیں۔ کیوں جی بچوں تیار ہیں نا؟ سوال کیے جائیں آپ سے۔ اور سوئے ہوئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں۔ تو میں نے ابھی بیان کیا کہ قرآن کریم بہت عظیم کتاب ہے، تو کیسے پتا چلا کہ قرآن کریم عظیم کتاب ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ، بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے بھائی، چندہ نہیں ہے، بس یہ ابھی انعام دینے آپ کے سامنے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس بھائی، بس 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 بس، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بس کریں۔ یہ تو کام خراب ہو گیا، پہلا تجربہ ہی میرا ناکام ہو گیا لگتا ہے۔ بس بھائی بس، اصل میں ہوا یہ کہ میں نے کئی درس دیے ہیں، ان میں جب میں نے بچوں سے سوال کیے نا تو میں نے کہا کون انعام دے گا، تو ایک ہی بچے کو سب لوگوں نے انعام دینے شروع کر دیے۔ تو میں نے سوچا کہ آج یہ کرتا ہوں کہ اپنے پاس جمع کر لیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے ادھر ڈھیر لگا دیے، پر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ بس بیٹا بس بس چلیے، بس جزاکم اللہ خیر۔ بس بھائی، اچھا جی، اب کون سا بچہ بتائے گا؟ میں نے ایک نقطہ آپ کو بتا دیا ہے، قرآن کریم عظیم کتاب ہے۔ کیسے پتا چلا عظیم ہے؟ میں نے پہلا نقطہ بتا دیا، کون سا بچہ جواب دے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ جی بیٹا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں، میں نے کہا ہے ویسے اللہ کی کتاب، لیکن جو میں نے بیان کیا وہ کتاب نہیں کہا۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ چلیں آپ دونوں انعام لے لیں فی الحال، آ جائیں آ جائیں۔ میں نے یہ نہیں کہا، پہلا نقطہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، پہلا نقطہ یہ کہ اللہ کا کلام ہے۔ کتاب تو اللہ کی تورات بھی ہے، کتاب تو اللہ کی انجیل بھی ہے، کتاب تو اللہ کی زبور بھی ہے، لیکن قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں واضح دلائل ہے۔ تورات کے بارے میں خلاف ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کے بارے میں واضح دلائل ہیں کہ اللہ رب العزت نے کلام کیا، اور جبریل علیہ السلام نے سنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا یہ کلام نازل ہوا۔ تو جیسے اللہ خود عظیم ہے، ایسے اللہ کا کلام بھی عظیم ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کریم عظیم ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے پاکستان والوں کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، کن کے لیے نازل کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ جی بیٹا، مسلمانوں کے لیے۔ اب بابا جی کو انعام دوں؟ انعام کے بغیر کام چل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں ڈالے۔ تو یہ اس کتاب کا شرف،
اس کتاب کا اعزاز یہ ہے، اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پوری دنیا کے لیے نازل کیا ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں، عربوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، انڈینز کے لیے، امریکیوں کے لیے، روسیوں کے لیے، اللہ نے سب کے لیے نازل کیا ہے۔ اب کوئی اعراض کرتا ہے تو اس کی مرضی، ورنہ اللہ نے اس کو سب کے لیے نازل کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا ہے کس کو؟ الفرقان، کس کو؟ فرقان کو نازل کیا ہے، کس پہ؟ علی عبدہ، اپنے بندے پہ۔ بندے کا نام کیا جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو نام لے چکے ہیں نا پہلے بیٹا؟ چلیں آ جائیں۔ ویسے جواب اس بچے نے بھی صحیح دیا ہے، چلیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے بیٹا، یہ لے بیٹا۔ تو علی عبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا تاکہ یہ فرقان پوری دنیا کے لیے بن جائے۔ کیا بن جائے؟ نذیر۔ ایک دفعہ پھر لفظ کیا آیا ہے؟ نذیر، کہ قرآن کریم نذیر ہے، وارننگ دیتا ہے، لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، نمازیں نہ پڑھنے والوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، سود کھانے والوں، سود لینے والوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے والے خبردار ہو جا، توبہ کر لے، باز آ جا، ڈر جا۔ تو یہ کتاب نذیر ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے قرآن کا نام کیا لیا ہے؟ کون سا بچہ بتائے گا جو بھی آیت میں نے پڑھی ہے؟ اس آیت میں اللہ نے قرآن کا نام قرآن نہیں لیا، ایک اور نام لیا ہے۔ جی بیٹا، اب سبھی جاگ گئے بھائی، ابھی تو آپ سب سوئے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ، انعام جگا دیتا ہے۔ انعام کیا کرتا ہے جی؟ اب ماشاءاللہ سارے بچے جاگ گئے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ اچھا، فرقان کا مطلب کیا ہے؟ پتا چل گیا کہ قرآن کا ایک نام ہے قرآن، اور قرآن کا ایک نام اور ہے فرقان۔ بلکہ اب یہ تیسرا نقطہ بننے لگا، دھیان سے۔ یہ نقطے میں کس چیز کے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے؟ نقطے کس چیز کے بیان کر رہا ہوں؟ قرآن ایک۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کا ایک نام نہیں ہے، اس کے بہت نام ہیں، اور ہر نام اس کتاب کی کسی نہ کسی سعادت پہ، اس کتاب کے کسی نہ کسی اعزاز پہ دلالت کرتا ہے۔ تو جب قرآن کو آپ نے فرقان کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو فرق کرتی ہے کس کے درمیان؟ حق اور باطل کے درمیان۔ یہ کتاب فرق کرتی ہے کس کے درمیان؟ خیر اور شر کے درمیان۔ یہ کتاب فرق کرتی ہے، بتاتی ہے کہ مسلک حقہ پہ کون ہے اور گمراہ مسلکوں کے اوپر کون ہے۔ اچھا، مجھے اور آپ کو کون اچھے لگتے ہیں بھلا؟ مجھے اور آپ کو وہ مولوی اچھے لگتے ہیں، وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو ایسی باتیں نہ بیان کریں۔ کون سی؟ خیر اور شر والی۔ ہمیں مولوی سے جو کہے سب کچھ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کہتے ہیں یہ مولوی بڑا اچھا ہے، فرقہ واریت والی باتیں نہیں کرتا، یہ کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، قبر کو سجدہ کرو تو وہ بھی ٹھیک، نہ کرو تو وہ بھی ٹھیک، بدعتیں اختیار کرو تو وہ بھی ٹھیک، نہ اختیار کرو تو وہ بھی ٹھیک۔ نہیں، قرآن ایسی کتاب نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ کتاب فرق کر دے، بتا دے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے۔ تو میرے بھائیو، اچھا عالم دین وہ ہے جو صاف صاف آپ کو بتائے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے۔ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ درس کے بعد آپ جیسا کوئی سمجھدار مجھے ملتا، کہتا مولوی صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے یہاں پہ درس دینے کا، انٹرنیشنل مسجد ہے، اللہ کے نبی کی مسجد ہے، یہاں پہ اختلافی مسئلے نہ بیان کیا کریں۔ کیا نہ بیان کیا کریں؟ اختلافی مسئلے نہ بیان کیا کریں، یہاں پوری دنیا آئی ہوتی ہے۔
تو یہ ہے جو لوگ چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں ہمیں نہ بتایا جائے کہ رفع الیدین کرنا ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، بس یہ کہا جائے کر لو تو وہ بھی ٹھیک، نہ کرو وہ بھی ٹھیک. نہیں میرے بھائیو، حق ایک ہے، مسلک کے حق کا ایک ہے، اور قرآن کریم فرقان ہے، اس کو نازل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ بتا دے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو میرے بھائیو، میں کس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں بیٹا؟ نہیں قرآن، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن بیٹا آپ تو انعام لے چکے ہیں اب ماشاءاللہ. اب آپ کو اللہ انعام دے گا کب؟ آخرت میں. بہت اچھی. اب بھی جاگتے رہنا پہلے کی طرح، ٹھیک ہے؟ چلے جی. تو میرے بھائیو، قرآن ایک عظیم کتاب ہے. اب چوتھا نقطہ بیان کرنے لگا ہوں کس بارے میں کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، کہ یہ وہ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہونے والا معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. جب نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ اللہ نے میرے اوپر یہ کلام نازل کیا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، میرے سچے نبی ہونے کی نشانی یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میرا کلام نہیں ہے. جب قرآن اللہ کا کلام ہے، میرے اوپر نازل ہوا ہے تو مجھے نبی مان لو. کہنے لگے نہیں، یہ کلام تو نے خود گڑھا ہے، یہ کلام تو نے خود گڑھا ہے، تو نے بنایا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کلام کے ذریعے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، محمد نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جیسے محمد عربی ہیں تم بھی عربی ہو، جیسے وہ فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں تم بھی فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو، تو پھر تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہ سورت کون سی ہے؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ جو آیت میں نے پڑھی کس سورت کی ہے؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ جی بیٹا سورۃ الاخلاص. ہاں جی، کون سا بچہ بتائے گا؟ میرے پاس انعام بہت ہیں بیٹا، میں انعام دینا چاہتا ہوں. کوئی بڑا جو ہے کسی بچے کو نہ بتائے بھائی، مہربانی کر کے. کون سا بچہ بتائے گا؟ جی بیٹا سورۃ الجن. نہیں بیٹا، یار کوئی حافظ قرآن بچہ نہیں آپ میں؟ حافظ قرآن بچے کون کون سی ہاتھ کھڑا کریں جو حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیٹا بتائیں نا، یہ کون سی صورت ہے بیٹا؟ بتائیں شاباش، ڈرے نہیں، بتائیں جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے بیٹا بتائیں. یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے بیٹا؟ اچھا ماشاءاللہ. کیا ہوا؟ یہ نبی نے کیا ہوا ان کو؟ اچھا یہ لے جی، ان کو انعام 50 نہیں دیں گے، ان کو زیادہ دیں گے. آپ خود آ جائیں یا آپ کی طرف سے کوئی آ جائے؟ ان کے لیے 200 روپیہ انعام ہے جی، ان کے لیے کوئی آئے دیں جی ان کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ادھر دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام انسان اور تمام جن اکٹھے ہو جائیں، کیا کریں جی؟ کس کام کے لیے؟ قرآن جیسا کلام بنانے کے لیے. قرآن جیسا کلام بنانے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں اور اتفاق کر لیں کہ ہم نے مل کر قرآن جیسا کلام بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکٹھے ہو جائیں، زور پورا لگا لیں. لا یأتون بمثلہ، ایسا کلام کبھی نہیں بنا سکتے. تو پھر یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ ایسا کلام سارے انسان مل کے، سارے جن مل کے نہیں بنا سکتے. نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. بڑے بڑے خطیب تھے، بڑے بڑے شاعر تھے،
بڑے بڑے فصیح و بلیغ قسم کے لوگ موجود تھے، لیکن ایسا کلام نہیں بنا سکے۔ اللہ رب العزت نے پھر نرمی فرمائی، اللہ نے کہا کہ چلو تم پورے قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے تو قرآن کی صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کر لے۔ قرآن کی ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں بیٹا؟ کس نے کہا ہے؟ بیٹا انعام تو میں دے دیتا ہوں آپ کو، لیکن آپ نے انتظار نہیں کیا میرا۔ آئیں جلدی، آئیں جلدی جلدی جلدی۔ شاباش، بہت اچھے، یہ لیں۔ تو دوسرا چیلنج کیا دیا گیا؟ دوسرا چیلنج کیا تھا جی بیٹا؟ 10 صورتوں کا۔ آئیں آئیں بیٹا، شاباش، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ پہلے لے چکے ہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، اب آپ کھڑے ہو گئے۔ نہیں یار، پھر اوروں کو بھی دینا پڑے گا، چلے بیٹھ ہی جائیں۔ آپ کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا عالم بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو پہلا چیلنج دیا گیا تھا پورے قرآن جیسا کلام بنا کر لائیں۔ دوسرا چیلنج کیا دیا گیا کہ 114 صورتیں ہیں قرآن کی، تم 114 صورتیں بنا کر نہ لاؤ، 114 صورتوں میں سے کوئی بھی 10 صورتیں لے لو، چھوٹی سی چاہے لے لو، ان جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ تو پھر بنائی تھی انہوں نے جی؟ نہیں بنا سکے۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہ کام بھی وہ نہیں کر سکے۔ اللہ نے چیلنج میں مزید نرمی پیدا فرما دی۔ اللہ نے کہا قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے کوئی صورت لے لو، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے۔ اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے بیٹا؟ لو جی، آپ کے گاؤں کے قصبے کے بچے بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ، دیکھ لیں ماشاءاللہ۔ سوال میں بعد میں کرتا ہوں، جواب پہلے ملتا ہے۔ یہ برکت کس کی ہے؟ استاد کی نہیں ہے، یہ انعام کی برکت ہے۔ یہ برکت کس کی ہے؟ انعام کی۔ چلیں جی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اس سے بھی بڑے انعام دے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان والدین کو جنہوں نے ان بچوں کو مسجد میں بھیجا، اور اللہ جزائے خیر دے ان کو جنہوں نے آج کے پروگرام کو ترتیب دیا۔ تو سب سے چھوٹی سورت ہے جی سورہ کوثر، اس کی آیتیں ہیں 3 اور 1.5 سطر بھی نہیں بنتی۔ 1.5 سطر جیسی سورہ کوثر جیسی سورت پورے مکہ والے نہیں بنا سکے۔ اور پتہ چلا قرآن عظیم ہے کہ نہیں عظیم؟ اچھا، ہو سکتا ہے انہوں نے مکہ والوں نے دلچسپی نہ لی ہو اس موضوع پہ۔ جیسے آج کوئی مولوی اپنی مسجد میں بیٹھ جائے اور کہے آؤ مناظرہ کرنے کے لیے میرے ساتھ، اور باقی مولوی کہیں دفاع کرو اس کو، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی ہو مکہ والوں نے اس موضوع میں دلچسپی نہ لی ہو۔ کیوں جی؟ ہو سکتا ہے یہ۔ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست دینے کے لیے مکہ سے مدینہ آتے تھے لڑنے کے لیے، تلواریں چلانے کے لیے، وہ فصاحت و بلاغت میں مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کیوں نہ آئے؟ اگر طاقت ہوتی تو میدان میں آتے، اگر مقابلہ کرنا ممکن ہوتا تو کرتے، لیکن یہ انسانی کلام نہیں تھا، یہ اللہ کا کلام تھا، اس لیے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اس قرآن میں وہ خاص چیز کیا تھی آخر جس کی وجہ سے وہ ایسا کلام نہ بنا سکے؟ کیوں جی؟ نہیں، وہ تو ہے اللہ کا کلام، لیکن اس میں چند چیزیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں جو خاص اس میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ جی بیٹا بتائیں، جو جی بیٹا
تو بیٹا قرآن کریم معجزہ ہے اس لحاظ سے کہ قرآن کریم میں کئی ایسی معلومات دی گئی ہیں جو معلومات اس زمانے میں کوئی انسان نہیں دے سکتا. قرآن کریم میں کئی ایسی معلومات دی گئی ہیں جو اس زمانے میں کوئی سائنسدان وہ معلومات نہیں دے سکتا. ان معلومات نے بتا دیا کہ یہ معلومات دینے والا خالق کائنات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ اگرچہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قرآن کی آیات ہیں، اس لیے اس کے اوپر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت نے پہلے انسان کو کس سے پیدا کیا تھا؟ بولیے ذرا. مٹی سے. اور حدیث شریف میں وضاحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مٹی یہاں سے لی، کچھ وہاں سے لی، کوئی مٹی سرخ لی، کوئی مٹی دوسرے رنگ کی لی، ساری مٹیوں کو مکس کیا گیا اور اس سے پہلا انسان پیدا کیا گیا. پہلے انسان کا نام کیا جی؟ آدم علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بیٹا آپ کو انعام دوں یا نہ دوں، اللہ آپ کو اجر و ثواب ضرور دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ پہلے انسان کے بعد باقی جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ پانی کے ایک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور پانی کا یہ ایک قطرہ ہم نے بڑی محفوظ جگہ پہ پہنچایا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، کہ ہم نے پانی کے اس قطرے کو بعد میں جمع ہوا خون بنا دیا. دھیان سے میرے بھائی، دھیان سے. پھر جمے ہوئے خون کو ہم نے بوٹی بنا دیا. پھر اس گوشت اور بوٹیوں کے اوپر ہم نے اس گوشت وغیرہ ان کے ساتھ کیا بنا دیا؟ ہم نے ہڈیاں بنا دی. پھر ہم نے انسان میں روح پھونکی تو اب جناب کیا ہے؟ وہ حرکت کرنے لگ گیا. اب اس کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھتا ہے، کان ہے سنتا ہے، زبان ہے جس سے گفتگو کرتا ہے. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ اندر کی معلومات کس نے دے دی کہ پہلے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر خون بن جاتا ہے، پھر بوٹی بن جاتا ہے؟ یہ معلومات کس نے دی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سائنسدان نہیں تھے، مکہ میں کوئی بھی سائنسی لیبارٹری نہیں تھی. آپ نے کسی بھی عورت کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا تھا کہ اندر کی معلومات دے سکیں. اس زمانے میں یہ معلومات دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام. تو قرآن کریم معجزہ ہے. ایسی ہی کئی سائنسی معلومات دینے کے اعتبار سے قرآن کریم معجزہ ہے. کئی پیشین گوئیاں جاری کرنے کے اعتبار سے، اور قرآن نے جو بھی مستقبل کی بات بتائی سچ ثابت ہوئی. مثال کے طور پہ سورہ روم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلبت الروم فی ادنی الارض. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں امریکہ اور روس کہاں پہ تھے؟ کون بتائے گا جی؟ میرے سوال کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو بڑے ملک، دو سپر پاور کون تھے؟ کون بتائے گا جی؟ جی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ لیں جناب. نہیں کوئی بات نہیں، چلیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالیں.
تو اس زمانے میں سپر پاور کون تھے؟ روم اور ایران۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ ایرانیوں کے ساتھ کہ رومیوں کے ساتھ؟ رومیوں کے ساتھ۔ کیوں کہ رومی کیا تھے؟ اہل کتاب تھے۔ کون تھے؟ اہل کتاب۔ آسمان سے نازل کردہ ایک دین کو ماننے والے تھے، عیسائی تھے، اور ایرانی جو تھے وہ آگ کے پجاری تھے۔ مکہ والوں کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔ تو ہوا یہ کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں شکست ہوئی، سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ چند ہی سالوں میں، 6 7 8 9 سالوں میں صورتحال تبدیل ہو جائے گی اور رومی ایران کو شکست دیں گے۔ 100 سال کے بعد دے لیں، 50 سال کے بعد دے لیں، یہ تو ممکن ہے، لیکن 7 8 سال کے عرصے میں شکست دے دیں، یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے پیشین گوئی جاری کی، فرمایا غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ اللہ نے کہا کہ 9 سالوں کے اندر اندر رومی ایرانیوں کو شکست دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو قرآن کریم سائنسی معلومات دینے کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، قرآن کریم اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے کہ قرآن کریم نے مستقبل کی جو بھی باتیں بتائیں وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی، اور قرآن کریم اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ایک بات دوسری بات کے الٹ ہوتی، آپس میں تناقض ہوتا، ٹکراؤ ہوتا، تضاد ہوتا، لیکن پورے قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے۔ اس لحاظ سے قرآن کریم متشابہ کتاب ہے۔ تو قرآن کریم معجزہ ہے کئی لحاظ سے۔ قرآن کریم اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے کہ قرآن کریم نے ہماری بنیادی 5 چیزوں کی حفاظت کی ہے۔ بنیادی 5 چیزیں ہماری کیا ہیں جی؟ کون بتائے گا؟ جی بیٹا، کلمہ شہادت۔ جی بیٹا بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ بچوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ جب پڑھنے کے لیے قاری صہیب صاحب کے مدرسے میں پہنچیں گے نا تو پھر انشاءاللہ یہ معلومات آپ کے پاس آئیں گی۔ کس مدرسے میں جانا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ کدھر ہے قاری صہیب صاحب کا مدرسہ؟ بونگا بلوچاں، وہاں جائیں گے نا انشاءاللہ۔ کون کون سے بچے جائیں گے؟ ادھر ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاتھ تھوڑے کھڑے ہوئے ہیں بھائی۔ آپ تمام بچوں نے انشاءاللہ پڑھنے کے لیے وہاں جانا ہے۔ اور کون کون سے بچے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ڈاکٹر بننا، ہم ادھر نہیں جائیں گے، قرآن سیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ ہم ڈاکٹر بننے کے لیے جائیں گے؟ وہ کون سے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ تو سارے قرآن والے ہیں۔ ڈاکٹر بننا گناہ نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ جو عظیم قرآن ہے، عظمت والا قرآن ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو 5 چیزیں یہ ہماری بنیادی ضروریات میں سے ہیں، بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ نمبر 1 دین۔ اب میں دیکھتا ہوں کون سا بچہ مجھے سنائے گا بعد میں یہ سبق۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 جان، ہماری جان، نمبر 3 عقل، نمبر 3 کیا جی؟ نمبر 4 مال، نمبر 5 ہماری آئندہ نسل۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ کون سا بچہ سنائے گا مجھے ابھی؟
جو سنا سکتا ہے ایسے وقت ضائع نہیں کرنا جو سنا سکتا ہے. جی بیٹا سنا سکتے ہیں جی. آ جائیں بیٹا آ جائیں, بس اتنا کافی ہے, آئندہ نسل. آ جائیں بیٹا بیٹا شاباش. بیٹا یہ کیا آپ کے گلے میں, یہ کیا ہے؟ ہاں یہ انعام تو آپ پہلے لے لیں مجھ سے, انعام آپ نے بیٹا یہ لے لیں, ٹھیک ہے. یہ بیٹا یہ کیوں باندھا ہے بتائیں, سچ بتائیں کس نے باندھا تھا؟ یہ بھی نہیں پتا کس نے باندھا بیٹا, چھوٹے ہوتے ہوئے باندھا ہے. اور آپ تو سب جانتے ہوں گے کیوں باندھتے ہیں جی, یہ کیوں باندھتے ہیں؟ کیا نہ ہو, تاکہ کوئی بیمار نہ ہو جائے. اس کو کہتے کیا ہیں؟ تعویذ. لو جی پتہ چل گیا, اس کو تعویذ کہتے ہیں. اور یہ بچوں کو اس لیے باندھتے ہیں تاکہ بچے بیمار نہ ہوں, تاکہ بچوں کو نظر بد نہ لگے, اور جی ڈرے نہ, سایہ نہ ہو جائے. جی بالکل, اب پتہ چل گیا کیا چیز ہے. تو گزارش یہ ہے بیٹا کہ قرآن کریم میں شفا ہے. شفا کس میں ہے؟ تو آپ قرآن کریم, ایک تو بڑے بڑے ملتے ہیں, چھوٹا بھی ملتا ہے. چھوٹا قرآن کریم لیں اور وہ گلے میں لٹکا لیں. کیا کریں؟ قرآن کریم گلے میں, کیونکہ تعویذ میں اس بچے کا تعویذ کھول لیں گے نا تو اس میں تو ایک آیت لکھی ہوگی, 2 آیتیں. تو آپ نے شفا کے لیے ایک آیت 2 آیتیں یہاں باندھ لی ہیں. پورا قرآن باندھیں گے تو کتنی شفا ملے گی؟ بیٹا کہہ رہا بندہ کبھی پھر بیمار ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے گلے میں پورا قرآن کیوں نہیں باندھتے؟ جی یہ میرا سوال آپ لوگوں سے, کون جواب دے گا؟ ہاں جی تو دیکھیں دھیان سے دیکھیں, آپ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کریم میں بھی آیا ہے, حدیث میں بھی آیا کہ شہد میں شفا ہے. شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے. تو میرے جیسے کسی آدمی نے مولوی صاحب سے سن لیا کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ شہد میں شفا ہے, حدیث میں بھی آیا ہے کہ شہد میں شفا ہے, تو اس نے 4-5 بوتلیں لی شہد کی, گلے میں لٹکا لی. تو شفا مل جائے گی نا؟ مل جائے گی نا یار؟ قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے. اچھا شہد کھانے میں شفا ہے. لو جی بیٹا بتا رہا ہے کہ شہد کھانے میں شفا ہے. تو قرآن پھر لٹکانے میں شفا ہے؟ قرآن کے پڑھنے میں شفا ہے. پڑھ کر دم کریں, لیکن میں اور آپ چاہتے ہیں پڑھنا نہ پڑے, گلے میں لٹکا لیں. تو بیٹا اس کو اتار دینا ہے, ٹھیک ہے؟ اماں جان ابو جان کو پیغام دینا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بیمار نہ ہوں مجھے دم کیا کریں. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر مجھے دم کیا کریں. آخری تینوں کل 3 مرتبہ پڑھ کے مجھے دم کیا کریں. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کر مجھے دم کیا کریں. آیت الکرسی پڑھ کے مجھے دم کیا کریں. تو شفا پڑھنے سے ملتی ہے, گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی. نہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور نہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ. اچھا ہمارا موضوع کیا چل رہا تھا جی؟ کہ ہماری بنیادی ضروریات کتنی ہیں؟ 5. اور قرآن کریم کی عظمت اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, تو جان لیں کہ حقوق انسان کا نعرہ لگانے والے تو آج پیدا ہوئے ہیں, ان کی تنظیمیں تو آج بنی ہیں, یہ NGOs تو آج بنی ہیں. 1500 سال پہلے قرآن حکیم نے ہماری ان 5 بنیادی ضروریات کی حفاظت کی ہے. اللہ نے ہمارے دین کو محفوظ کرنے کے لیے کہا, لوگو ان الدین عند اللہ الاسلام, اگر تمہیں وہ دین چاہیے جو تمہیں رب تک پہنچا دے, اگر تمہیں وہ دین چاہیے
جس کی وجہ سے تم جنت میں پہنچ جاؤ، اگر تمہیں وہ دین چاہیے جس کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تو وہ دین دین اسلام ہے۔ اب ہو سکتا تھا کہ کوئی آدمی نعرہ لگاتا دین اسلام بھی ٹھیک ہے، باقی بھی ٹھیک ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ہم سب کیا ہیں؟ ہندو بھی بھائی، سکھ بھی بھائی، قادیانی بھی بھائی۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا نہیں، تمہارے یہ نعرے غلط ہیں، تمہارے یہ نعرے ناقابل قبول ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالی نے کہا کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپناؤ گے میں قبول نہیں کروں گا۔ خبردار کر دیا نا۔ تو یہ اللہ مجھے اور آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، میرے اور آپ کے دین کو محفوظ کر رہے ہیں کہ کسی اور دین کی طرف نہ جانا، انگلینڈ کی نیشنلٹی لینے کے لیے قادیانی نہ بن جانا، امریکہ کی نیشنلٹی لینے کے لیے عیسائی اور یہودی نہ بن جانا، تمہارا دین، تمہارے دین کا بیڑا غرق ہو جائے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمارے دین کو محفوظ کرنے کے لیے کہا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد ترک کر دے اس کو قتل کر دو۔ کیوں جی؟ یہ آرڈر دے کر اسلام نے ہمارا فائدہ کیا ہے کہ نقصان کیا ہے؟ فائدہ کیسے بیٹا؟ اس کی تو جان چلی جائے گی جس کو آپ قتل کریں گے۔ کیوں جی؟ فائدہ کیسے کیا؟ جیسا مجھے بھی سمجھائیں نا، اس کی تو جان گئی، آپ کہتے ہیں فائدہ ہو گیا، وہ کافر ہو گیا تو اس کا قتل ہو گیا، تو اس کا فائدہ، ہمارا فائدہ کیا ہوا؟ جی ہاں، فائدہ یہ ہوا ایک آدمی انگلینڈ کی نیشنلٹی لینے کے لیے قادیانی بنا تو حکومت پاکستان کو پتا چلا، حکومت پاکستان میں کوئی مسلمان جج تھا۔ کون تھا مسلمان جج؟ اس نے اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ جو دین ترک کر دے اس کو قتل کر دو، اس کو بلایا، اس کو سمجھایا اور کہا قادیانیت چھوڑ دو، انسان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ وہ بعد نہیں آیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ 4-5 نوجوان آپ کے گاؤں کے اور بھی تیار ہو رہے تھے، انگلینڈ کی نیشنلٹی لینے کے لیے، قادیانی بننے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے اس کا حشر دیکھا تو توبہ کر لی۔ کیا کر لی؟ جن کے کمزور ایمان تھے، اگر ان کو وارننگ یہ نہ دی جاتی تو وہ بھی قادیانی بن جاتے، وہ بھی عیسائی بن جاتے، وہ بھی یہودی بن جاتے۔ اسلام نے یہ آرڈر دے کر ہمارے دین کو بچا لیا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ قرآن کریم ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، قرآن کریم ہماری جان کی حفاظت کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہیں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی، بڑی اس کے اوپر مصیبتیں آئیں، بیچارے کے اوپر بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں، خودکشی کر لی اس نے۔ اب میں اور آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بیچارے نے خودکشی کر لی۔ کس نے خودکشی کر لی؟ بیچارے نے۔ کیوں خودکشی کی ہے جی؟ اور بولے نا، سو بھی گئے، اب یہ پیسے دکھاؤں پھر بولیں گے؟ کیوں جی؟ اور کیوں خودکشی کی ہے؟ مصیبتوں کی وجہ سے۔ اچھا اب مجھے بتائیں، خودکشی کرے گا تو آگے ہو رہے ہیں اس کے لیے پھول لے کے کھڑی ہوں گی استقبال کرنے کے لیے؟ ہاں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فرمایا خودکشی کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور انسان دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کر لینا یہ بہتر ہے جہنم کی آگ کو برداشت کر لینے سے۔ تو اللہ نے کہا تمہیں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جسم تمہارا نہیں، ہمارا دیا ہوا ہے۔ جسم تمہارا نہیں ہے، ہمارا
دیا ہوا ہے، غلط استعمال کرو گے تو روز قیامت سوال ہو۔ اللہ نے ہماری جان کو محفوظ کرنے کے لیے آرڈر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، جو کسی کو قتل کرے گا بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ آرڈر دے کر اللہ نے میری جان کی، آپ کی جان کی حفاظت کی ہے۔ جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، جب اس کو پتا چلے گا کہ بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا تو پھر وہ مجھے اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جان کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ ہو سکتا ہے دنیا میں قتل کرنے کے بعد پولیس کو رشوت دے کر، ججوں کو رشوت دے کر تو قتل ہونے سے بچ جائے، لیکن روز آخرت میرے پاس آ کر کیا کرے گا؟ میں تو جہنم میں ڈالوں گا قاتل تجھے۔ تو یہ وارننگ دے کر، یہ سزا بیان کر کے اللہ نے میری اور آپ کی جان کی کیا کی ہے؟ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالی نے میری اور آپ کی عقل کی حفاظت کی ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے کہا شراب حرام کر کے شریعت نے حفاظت کی ہے، کس کی؟ میری اور آپ کی عقل کی۔ کیونکہ اگر شراب حرام نہ ہوتی تو ہم نے شراب پی کر ظلم کرنا تھا اپنی بیوی پہ، نشے کی حالت میں اس کو طلاق دے بیٹھتے، نشے کی حالت میں اپنے بیٹے کو قتل کر بیٹھتے، نشے کی حالت میں پتہ نہیں کون کون ہمارے ظلم و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ تو اللہ نے ان کی بھی حفاظت کی اور ہماری عقل کی بھی حفاظت کی، یہ حکم دے کر کہ شراب حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے مال کی حفاظت کی ہے، کون سا آرڈر دے کر؟ بتائیں جی۔ جی بیٹا، شراب کا آرڈر دے کر، شراب حرام کر کے۔ اگلی بات میں بیان کر رہا ہوں، اب نیا پوائنٹ ہے۔ اللہ نے یہ آرڈر دے کر چور کا ہاتھ کاٹ دو، یہ لیں یہ لیں یہ لیں، بہت اچھے انعام لے کر اب آپ نے سست نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ بہت اچھے۔ اللہ نے کہا کہ چوری کرنے والے کا کیا کرو؟ ہاتھ۔ یہ آرڈر دے کر اللہ نے میرے اور آپ کے مال کی حفاظت کی ہے۔ یقین جانے پورے پاکستان میں آپ 5-6 چوروں کے ہاتھ کاٹ ڈالیں، اس کے بعد سب لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں گے، سیکورٹی گارڈ نہیں رکھنا پڑے گا، موٹے موٹے لوہے کے دروازے نہیں بنانے پڑیں گے، اور دیواریں اونچی اونچی بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مال آپ کا ویسے ہی محفوظ رہے گا۔ وہ تو ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمیں خطرہ رہتا ہے، لیکن قرآن نے شریعت دی ہے، بڑی عظیم الشان دی ہے، قیامت تک کے لیے دی ہے، جس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین بنتے ہیں، پھر نظر ثانی کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، پھر نیا قانون آتا ہے، پھر اس میں ترمیم ہوتی ہے۔ اللہ کے قانون قیامت تک کے لیے۔ میرے بھائیو، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس کی عظمت کا کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ بولیے ذرا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ سب سے اچھا کون ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اچھا، جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جو آج کل حفظ کر رہے ہیں صحیح ہاتھ کھڑا کریں، صحیح، میں گننا چاہتا ہوں کتنے ہیں۔ لو جی، یہ 10 سے زیادہ نہیں ہے میرے خیال میں، ایسے ہی نیچے کر لیں ہاتھ۔
جو بچے سکولوں میں جا رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. اب نیچے کر لیں. اور سب سے افضل اللہ نے کس کو قرار دیا؟ سکول جانے والے کو، کالج میں جانے والے کو، یا قرآن سیکھنے والے کو؟ پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ قرآن سیکھنے والے کم، انگلش سیکھنے والے زیادہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سکول نہ جائیں، آپ جائیں، آپ پرائمری تعلیم لیں، لیکن پرائمری کی تعلیم لینے کے بعد اب نمبر ہے قرآن زبانی یاد کرنے کا. پرائمری کی تعلیم لیتے ہوئے ناظرہ قرآن کریم سیکھیں. جب پرائمری سے فارغ ہو جائیں باقاعدہ اپنے آپ کو وقف کر لیں قرآن کریم زبانی یاد کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ مڈل وغیرہ کریں اور مدرسے میں پہنچ جائیں، دین کا عالم بنیں، قرآن کا عالم بنیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کی تفسیر سیکھیں. اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہ مرکز جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ قرآن حفظ بھی کرواتے ہیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھاتے ہیں. کیوں جی ایسا ہی ہے؟ تو آپ پھر ان کلاسوں میں بیٹھتے ہیں. کون کون سے بچے ترجمے کی کلاس میں بیٹھتے ہیں؟ بچے بڑے جو بیٹھتے ہیں ترجمے کی کلاس میں، بچے اور بڑے ہاتھ کھڑا کریں ذرا. لو جی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹامیں ٹامیں، خال خال ہیں. اور اگر میں پوچھوں انگلش سیکھنے والے تو جناب یہ ہاتھ گننے ہی مشکل ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کے کلام سے ہمیں زیادہ محبت ہے کس کے کلام سے؟ تو افسوس نہیں ہوتا اس بات پہ؟ یہ نعمتیں کون دے رہا ہے؟ پیدا کس نے کیا؟ اور جس کی نعمتوں میں نہا رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اس کا کلام یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انگریزوں کے کلام رٹے لگا رہے ہیں، طوطے کی طرح یاد کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بیٹے، میرے بھائی، پھر سنیں، فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. قرآن سیکھنا سب سے افضل عمل ہے. قرآن کی تلاوت سیکھنا، قرآن کا ترجمہ سیکھنا، قرآن کی تفسیر سیکھنا، قرآن کے احکام و مسائل سیکھنا، قرآن کا عقیدہ سیکھنا. قرآن جو سیکھے وہ عظیم بن جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے. تو جی اپنے موضوع سے ہٹے تو نہیں ہم. قرآن عظیم کتاب ہے، موضوع ہمارا یہی چل رہا ہے. کون مجھے بتائے گا؟ چھوٹے بڑے سب سے سوال ہے. مدینہ منورہ میں ایک بچہ ہوتا تھا 6.5 سال کا، 7 سال کا، جو بڑے بڑے صحابہ کرام کا امام بن گیا تھا. اس بچے کا نام کون بتائے گا؟ نام نام نام. ماشاءاللہ جی بیٹا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا بیٹھ جائیں. عمر بن، یہ آپ کا جواب ہے کہ حفصہ کا جواب ہے؟ یہ جواب آپ نے دیا ہے کہ حفصہ نے دیا ہے؟ چلیں جی آئیں، تشریف لائیں، تشریف لائیں. نہیں نہیں آئیں نہیں، آپ تو بوڑھے نہیں، آپ تو جوان ہیں، آپ کو ضرورت ہوگی پیسوں کی. ابھی عمر بن سلیمہ، کیا لفظ ہے؟ عمر بن سلیمہ الجرمی. السلام، اللہ برکتیں ڈالے. یہ دین کا جواب دیا ہے، اس کا انعام ملا، اللہ اس میں بڑی برکتیں ڈالے گا انشاءاللہ. عمر بن، بولیے ذرا، عمر بن سلیمہ الجرمی. میں جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں پڑھاتا رہا ہوں، تو چند دن پہلے وہاں پہ تقریب بخاری
کی تقریب تھی، درس بخاری کی تقریب تھی. میں وہاں پہ گیا تو جن بچیوں کو میں نے پڑھایا ہے ان بچیوں میں سے ایک بچی کو وہاں پہ ٹیچر مقرر کر دیا گیا ہے. اس کے والد صاحب میرے دوست ہیں پہلے سے. میں نے ان کو مبارکباد دی کہ ماشاءاللہ آپ کی بچی اس سال عالمہ بن گئی ہے اور جامعہ نے اس کو ٹیچر رکھ لیا، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. وہ کہنے لگے جی میری بچی کو آپ نے 500 روپیہ کسی سوال کا جواب دینے پہ انعام دیا تھا، اس نے آج تک وہ نوٹ سنبھال کر رکھا ہوا ہے. تو یہ انعام کی قیمت ہوتی ہے، تو اس لیے 100 روپیہ بڑی چیز ہے، انعام ہے نا آخر. اچھا جی چلیں جی. تو عمر بن، بچے کا نام کیا جی پھر؟ عمر بن سلیمہ الجرمی، جرمنی نہیں، الجرمی، عمر بن سلیمہ الجرمی. اچھا اس بچے کا معاملہ کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے سننا آپ نے، یہ معاملہ ذرا دھیان سے سننا آپ نے. عمر بن سلیمہ الجرمی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قریب ہمارا قبیلہ آباد تھا اور ہمارے گھروں کے قریب ایک پانی کی جگہ تھی. پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے پانی کے لیے لوگ ترستے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس پانی پہ مسافر لوگ آتے تھے، وہاں سے پانی پیتے تھے، پھر آگے نکل جاتے تھے. تو کئی لوگ مدینہ آتے، کئی مدینہ سے واپس جا رہے ہوتے، تو وہاں پہ رکتے، خود بھی پانی پیتے، جانوروں کو بھی پانی پلاتے. تو یہ بچہ عمر بن سلیمہ الجرمی یہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، میں ان سے ملتا، میں ان سے پوچھتا کہاں جا رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں. وہ بتاتے کہ مدینہ میں ایک آدمی ہے جو نبی ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں. واپس آتے تو میں کہتا ہاں جی کیا بنا؟ وہ کہتے جی انہوں نے ہمیں یہ کلام سنایا ہے. میں وہ کلام سنتا اور اسے یاد کر لیتا اسے. اور عمر ابھی کیا تھی؟ 6.5 سال سے پہلے کی باتیں ہو رہی. امام بنے 6.5 سال میں، تو یہ باتیں پرانی ہیں. یعنی کہ جس زمانے میں ہمارے بچے 1 2 3 ABC یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس زمانے میں وہ بچہ قرآن یاد کر رہا ہوتا تھا بکریاں چراتے ہوئے. کیا چراتے ہوئے؟ بکریاں چراتے ہوئے. کہتے ہیں کہ ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم اور دوسرے قبیلے بھی ہم کہتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اور ان کی قوم کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، مکہ والوں کی، قریشیوں کی. دیکھتے ہیں کہ فتح کس کو ملتی ہے. اگر فتح مل گئی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، پھر یہ سچے ہیں. اور اگر ان کو شکست ہوگی تو کہانی ختم. تو کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تو لوگ دھڑا دھڑ ہونے لگے کیا؟ مسلمان. تو میرے ابا جی بھی ایک وفد لے کر گئے اور جا کے کلمہ پڑھ لیا، بیعت کر لی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان ہونے کے فوراً بعد کہا کہ آپ لوگوں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں. نماز کا وقت ہو جائے ایک آدمی اذان دے اور جماعت کون کرائے؟ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. اذان کوئی بھی دے دے. کیا کہا تھا آپ نے؟ اذان کوئی بھی دے دے، لیکن جماعت وہ کرائے جو قرآن حفظ کرنے کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے سب سے آگے. کہتے ہیں اب پتہ چلانے لگے قرآن کس کو یاد ہے، تو مجھ سے آگے کوئی نہیں تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن سلمہ جرمی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے لحاظ سے مجھ سے آگے کوئی نہیں تھا، انہوں نے مجھے اپنا امام مقرر کر دیا. بابا جی پیچھے، نوجوان پیچھے، 6.5 سال کا بچہ مصلی امامت پہ. اللہ اکبر. یہ چھوٹے سے بچے کو یہ شان کیسے ملی؟ قرآن کی وجہ سے. اور یہ شان کیسے ملی؟ قرآن کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ میں ان کو فرض نمازیں بھی پڑھاتا، میں ان کو جنازے بھی پڑھاتا. آج آپ نے 6.5 سال کے بچے کو مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہونے دینا. ایسے ہی ہے نا. آج لوگ برداشت نہیں کرتے، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. تو یہ بچہ عمر بن سلمہ
6.5 سال کی عمر میں مصلی امامت پہ کھڑا ہو چکا تھا. کون سی دولت تھی اس کے پاس؟ قرآن کی دولت تھی. پتا چلا قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو اس کے ساتھ جڑ جائے اس کو بھی عظیم بنا دے. تو بچوں پھر قرآن یاد کریں گے، قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے. اچھا جی، مجھے گفتگو کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ گھنٹہ ہو گیا؟ پھر تو آپ کی جان چھوڑ دینی چاہیے. نہیں پھر تو نہیں، پھر تو آپ کے اوپر رحم کرنا چاہیے. نماز پڑھنی ہے؟ ہاں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنی ہے. چلیں جی آخری بات پھر سنا لوں. چلیں ایک آدھ بات سنا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں. حفظ کرنے والا بچہ عظیم ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے قرآن یاد کر لیا ہے. قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. اس کا اندازہ آپ اس امر سے کر سکتے ہیں کہ شان صرف بچے کو نہیں ملتی، بچے کے والدین کو بھی ملتی ہے. صحیح حدیث ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو روز قیامت 2 حلے، 2 لباس پہنائے جائیں گے. وہ لباس اتنے شاندار ہوں گے، وہ لباس اتنے عمدہ ہوں گے. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون بلا رہا ہے اور کون کیا ہو رہی ہے؟ وہ لباس اتنے شاندار ہوں گے کہ دنیا کی سب نعمتوں کی ان 2 لباس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تاج پہنایا جائے گا عظیم الشان، اور یہ والدین پوچھیں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ اعزاز کیوں ملا، ہمیں یہ سعادت کیوں ملی؟ جواب آئے گا اس لیے کہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا تھا. تو قرآن سیکھنے والا بچہ بھی عظیم، اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانے والے والدین بھی عظیم، اور قرآن سکھانے والے قاری صاحب بھی عظیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. قرآن حفظ کرنے والا بچہ کتنے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گا؟ 70 بولیں بھی ہے بیٹا. 70 20 بیٹا 70 لوگوں کی سفارش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جان دینا پڑے گی. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جان دینا پڑے گی، شہید ہونا پڑے گا. قرآن کریم کا جو حافظ ہو جائے اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ 10 لوگوں کی سفارش کر سکے گا. لیکن مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے. حافظ قرآن 10 لوگوں کی سفارش کر سکے گا، یہ مسئلہ درست نہیں ہے، تو یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا. لیکن حافظ قرآن کی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بڑی شان ہوگی. جب جنت میں جائے گا تو اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا چلا جا. جہاں تیری آخری آیت کا اختتام ہوگا وہاں تک جنت کا مقام تیرا ہوگا. اور انگلش کا رٹا لگانے والے سے کیا کہا جائے گا؟ کتنی سمریہ پڑھو گے تو جنت کے کتنے درجے ملیں گے؟ کیوں جی؟ آپ کہیں گے کہ شاید میں انگلش کا مخالف ہوں. میں مخالف بالکل نہیں ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ انگلش کو اتنی اہمیت دیں جتنی دینی چاہیے، اور قرآن کو اتنی اہمیت دیں جتنی اسے.
لیکن ہمارا معیار یہ ہے کہ انگلش پڑھانے والے کو کتنی ٹیوشن دیتے ہیں؟ کتنی ان کو بتائیں اندازہ؟ 2500. اور قرآن جو پڑھانے آئے اس کو 200-400 دے دے. تو میرے بھائی 30 روپے ہر جمعرات. تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اللہ کے کلام کو اہمیت دیں. اگر آپ اللہ کی نگاہوں میں اہمیت والے بننا چاہتے ہیں، جب آپ اللہ کے کلام کو قرآن کو عزت نہیں دیں گے، مقام و مرتبہ نہیں دیں گے، تو اللہ کی نگاہوں میں آپ کیسے عظیم بن سکیں گے؟ جب آپ کا وقت قرآن کے لیے نہیں ہے، موبائل کے لیے ہے، تو اللہ کی نگاہوں میں عظیم کیسے بن سکیں گے؟ اللہ کی نگاہوں میں عظیم بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام کو اہمیت دیں، اس کو سیکھیں، اس کی تلاوت سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کا عقیدہ سیکھیں، اس کے احکام و مسائل کو جاننے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ جتنے میرے مسلمان بھائی یہاں پہ موجود ہیں سب کو شفا دے. یا اللہ سب کو عافیت دے. یا اللہ سب کو صحت کا لباس پہنا. یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ جنہوں نے یہ مسجد قائم کی، یہ ادارہ قائم کیا، یا اللہ ان کی قبریں منور فرما. زندہ ہیں تو ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈال. یا اللہ شیخ حافظ عبدالرؤوف صاحب ان کی قبر کو منور فرما، ان کی قبر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو یا اللہ اس بات کی توفیق دے کہ اس ادارے کو پر خوب محنت کریں، اس کو مزید ترقی دیں، اور جتنی محنت وہ کر رہے ہیں یا اللہ وہ قبول فرما لے. مزید محنت کرنے کے لیے راستے ان کے لیے آسان کر دے. یا اللہ ان کو اسباب دے. یا اللہ ان کو وسائل دے. یا اللہ ہمیں ان کا ساتھی اور ممد و معاون بنا دے. اور آخر میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ عبدالسلام صاحب کا، اور ایسے ہی کیا نام ہے آپ سلمان سندھو صاحب کا، جنہوں نے دعوت دی. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے میری آپ سب سے ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی یہ نیکی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی نیکیاں کرنے کی ان کو بار بار توفیق دے. یہاں پہ عقیدے کی، قرآن کی، تفسیر کی، مسجد کی جو خدمت کر رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی ایسے ہی مسجد کی، قرآن کی، دین کی، عقیدے کی خدمت کریں. اور جو علماء کرام اس وقت تشریف فرما ہیں میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بھی برکتیں ڈالے، خصوصاً حافظ عبداللہ اسد صاحب، ابتسام صاحب، ابو بکر صاحب اور دیگر بھی علماء کرام موجود ہیں. اللہ ان سب کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی یہ انعام تو کافی سارے باقی ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں کہ مسجد میں ڈال دیں؟ اجازت دیتے ہیں آپ لوگ؟ چلیں جی، میں آپ کے سامنے ان کے حوالے کر رہا ہوں سلمان صاحب کے. تو اب یہ مسجد میں چلے جائیں گے تو مسجد میں جائیں تو اور فائدہ ہے آپ کا. یہ لیں جی، ان سب کے سامنے لے لیں مجھ سے. ایک منٹ اس کا اعلان کرنا ہے. اچھا 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 ہاں جی، یہ کہتے ہیں جی ویڈیو پروگرام یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کلیم اسلامک سینٹر. جی جی بونگا بلوچا میں ہے جی، ان کا یوٹیوب ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے. باقی سلمان صاحب